بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ اسلامی بہنوں نے واٹس ایپ پہ میسج کیا اور سوال پوچھا ہے کہ عورتوں کے اعتکاف کا طریقہ بتا دیں، اس کی شرائط کیا ہیں، اس کی نیت کیسے کرنی ہے اور کس وقت ہم نے اعتکاف شروع کرنا ہے۔ تو اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی محبوب سنت مبارکہ ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ماہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جس طرح مردوں کے لیے مسجد کے اندر اعتکاف کرنا سنت ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے گھر کے اندر جو مسجد بیت ہے، جو گھر کے اندر ایک مخصوص مقام، ایک مخصوص جگہ نماز کے لیے بنی ہوتی ہے، تو اس کے اندر اعتکاف کرنا ان کے لیے بھی یہ سنت مبارکہ ہے۔ اب بہت زیادہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا کنواری بچیاں جو غیر شادی شدہ ہیں وہ اعتکاف کر سکتی ہیں کہ نہیں؟ بالکل، وہ بچیاں اگر اعتکاف کی شرائط کو جانتی ہیں، اس عبادت کے متعلق انہیں علم ہے، تو بالکل وہ اعتکاف کر سکتی ہیں، انہیں اس کے اندر کوئی حرج نہیں، انہیں اجازت ہے۔ اور جو شادی شدہ عورتیں ہیں ان کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اس بات کی اجازت لیں۔ اگر شوہر اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت دیتا ہے تو پھر وہ عورت اعتکاف کر سکتی ہے، وگرنہ وہ اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اور پھر اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا جو اعتکاف سنت اعتکاف ہے، اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر روزہ نہیں رکھتا اور اعتکاف کرتا ہے تو اس بندے کا اعتکاف نہیں ہوگا، یعنی آخری عشرے کے اندر سنت اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اور جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اعتکاف کرتی ہیں، اگر وہ اعتکاف کی حالت میں ہیں تو انہیں ان کے مخصوص ایام آ جاتے ہیں، یعنی حیض آ جاتا ہے، تو حیض آنے سے ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ان کا روزہ ٹوٹ گیا تو ان کا اعتکاف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کو مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ وہ اپنی طریق کو یاد رکھیں، تو اگر وہ پاکی کے دن ہیں تو پھر اس میں وہ اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اب یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے، کب ہم نے بیٹھنا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے 20ویں روزے آپ غروب آفتاب سے پہلے گھر کے اندر جو مخصوص جگہ ہے، جو مسجد بیت ہے، تو آپ اس مقام پر غروب آفتاب سے پہلے وہاں بیٹھ جائیں اور پھر اعتکاف کی نیت کریں۔ اب نیت کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ ہر کام کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن زبان کے ساتھ نیت کرنا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ تو اگر آپ زبان کے ساتھ کرنا چاہتی ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں نیت کرتی ہوں ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے سنت اعتکاف کی نیت کرتی ہوں، تو یہی اس کی نیت ہے۔ یعنی آپ نے غروب آفتاب سے پہلے اپنے اس مقام پر، اس مسجد بیت میں آ جانا ہے جو گھر کے اندر مخصوص ہے۔ اگر گھر کے اندر وہ مسجد بیت مخصوص نہیں کہ پہلے کبھی کسی کمرے میں آپ نماز پڑھتی ہیں، کبھی صحن کے اندر پڑھتی ہیں، کبھی کسی کمرے کے اندر پڑھتی ہیں، تو اعتکاف سے پہلے آپ اس جگہ کا تعین کریں، جو آپ نے اعتکاف جہاں بیٹھنا ہے اس مسجد بیت کا تعین کریں۔ تو تعین کرنے کے بعد آپ کسی کمرے کا تعین کرتی ہیں یا کمرے کے اندر کسی مخصوص جگہ کا تعین کرتی ہیں، تو اس مقام پر آپ نے اعتکاف کرنا ہے، یعنی غروب آفتاب سے پہلے آپ نے اس مقام پہ آ جانا ہے اور وہاں آ کے آپ نے نیت کرنی ہے۔
غروب آفتاب سے پہلے پہلے نیت اگر آپ کریں گے تو آپ کا سنت اعتکاف ہوگا. اگر غروب آفتاب سے بعد میں آپ نیت کرتی ہیں تو آپ کا سنت اعتکاف نہیں، وہ نفل اعتکاف ہوگا. تو سنت اعتکاف کا بڑا جو اجر اور ثواب ہے وہ اسی وقت آپ کو مل سکتا ہے کہ جب غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ اس مقام پر بیٹھ جاتی ہیں. اور پھر یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہم اعتکاف کی حالت میں گھر کے کام کاج کر سکتی ہیں کہ نہیں. بلا ضرورت اگر آپ کو کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، گھر کے اندر کوئی کام کرنے والا موجود ہے، سارے نظام چلتے ہیں، تو پھر آپ بلا ضرورت ایک قدم بھی اپنے مسجد بیت سے باہر نکلیں گی تو آپ کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. صرف اور صرف ضرورت کے وقت آپ اپنے مسجد بیت سے باہر نکل سکتی ہیں. یعنی آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کی عادت ہے تو آپ اپنے اسے مسجد بیت سے باہر نکل سکتی ہیں. اگر آپ نے واش روم وغیرہ جانا ہے تو اس حاجت کے لیے آپ اپنے مسجد بیت سے باہر نکل سکتی ہیں. تو یہ نہیں کہ آپ نے کھانا کھایا ہے تو آپ چہل قدمی کرنے کے لیے آپ اپنے کمرے سے اس مسجد بیت سے باہر نکلتی ہیں یا چھت پہ چلی جاتی ہیں. تو اس طرح اگر آپ کریں گی تو آپ کا اس مسجد بیت سے باہر نکلنے سے آپ کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا. تو یہ ضروری چیزیں ہیں جس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اور پھر اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہو جاتے ہیں، 10 دن کے لیے ہم بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کو منا لیں، اللہ کو ہم راضی کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. تو یہ ماہ مبارک کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے، اس ماہ مبارک عشرے کے اندر لیلۃ القدر کی رات ہے. آپ کوشش کریں کہ ہر طاق رات کے اندر اللہ کی عبادت کریں، شب بیداری کریں، تلاوت قرآن پاک کریں، درود پاک پڑھیں، کثرت کے ساتھ جو ہے وہ استغفار کریں. تو یہ اعتکاف کی روحانیت ہے. اعتکاف کے اندر یہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے اعتکاف کا. یہ نہیں کہ ہم اعتکاف کی حالت میں بیٹھے ہیں تو ہم سارا دن اور ساری رات سوئے رہیں، کوئی عبادت نہ کریں، وقت یوں ہی فضول کاموں کے اندر جو ہم اپنا گزار دیں. نہیں، اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہو جائیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، کثرت کے ساتھ ہم تلاوت قرآن پاک کریں، کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درودوں کے نذرانے پیش کریں. تو یہ ایک طریقہ تھا، مختصر کر کے میں نے یہ آپ کو بتا دیا جو ضروری باتیں تھیں. تو مجھے امید ہے کہ میری بہنوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں سے تمام ساتھی شیئر کریں. اکثر مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں کے اندر اعتکاف کرتی ہیں، بے شمار مسائل کی ان کو ضرورت ہوتی ہے تو پتہ نہیں ہوتا. تو وہ بھی اس بات کو اگر دیکھیں گی تو انہیں اس بات کا علم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی صحیح طریقے سے شریعت کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی بہن نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ کمنٹ باکس کے اندر ضرور اپنا کمنٹ کرے. انشاءاللہ میں اس کے سوال کا جواب ضرور دوں گا. اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں. جو اس چینل پہ نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں کہ جو بھی نئی ویڈیو بنے وہ آپ تک ضرور پہنچے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.